بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اللہ پاک نے اس صوبے کو بے شمار معدنی وسائل اور قدرتی ذخائر سے نوازا ہے۔ سلطنت عمان کے زیر تسلط بلوچستان کا ساحلی شہر گوادر کوئٹہ سے 918 اور کراچی سے 630 کلومیٹر دور پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ شہر تھا، جسے 1958 میں عمان کے خلیفہ سعید بن تیمور نے وزیر اعظم پاکستان فیروز خان نون کی کاوشوں کے بعد پاکستان کی تحویل میں دے دیا۔ گوادر قدرتی مناظر، سمندری دلکش نظاروں اور اپنی جغرافیائی لوکیشن کے سبب سیاحتی اور معاشی نقطہ نظر سے ایک ناقابل فراموش علاقہ ہے۔ مکران کوسٹل ہائی وے اور گوادر پورٹ کی تعمیر کے بعد یہ شہر اور اس کی خوبصورتی سیاحوں کی نظروں میں سما گئے۔ مکران کی یہ ساحلی پٹی پاکستان کو عمان، ایران، انڈیا اور خطے کے دیگر ممالک سے ملانے والا اہم گیٹ وے ہے۔ بحیرہ عرب کے کنارے واقع اس شہر کو 3 اطراف سے سمندر لگتا ہے۔ جزیرہ نما یہ شہر اسی وجہ سے سیاحوں کے لیے انتہائی اہم بن چکا ہے۔ گوادر جدید سہولیات کی فراوانی نہ ہونے کے باوجود حیران کن خوبیوں اور دلچسپیوں کا حامل ہے۔ کراچی سے گوادر پہنچنے کے لیے مکران کوسٹل ہائی وے پر آئیں تو راستے میں کئی ایسے مقامات آتے ہیں جو خوشگوار حیرت میں مبتلا کرتے ہیں۔ سڑک کے ساتھ ساتھ چلتے سمندر کے حسین مناظر کئی مقامات پر رکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ گوادر پہنچنے تک کئی ایسے ساحلی مقامات نظر آتے ہیں جن کی خوبصورتی کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ ایسی خوبصورتی سے صرف لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ قدیم ثقافت کا حامل شہر ہے۔ سکندر اعظم کے دور سے آباد گوادر تاریخی، سماجی اور جغرافیائی کئی حوالوں سے دیگر شہروں سے اہم ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں کے باعث گوادر پاکستان کے معاشی مستقبل میں اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ سی پیک پروجیکٹس پر خطیر سرمایہ کاری نے گوادر میں ترقیاتی کاموں کو فروغ دیا ہے۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر عالمی معیارات کے مطابق اس شہر کی آباد کاری کے لیے پلاننگ کر رہی ہے۔ گوادر ماسٹر سٹی پلان 2050 کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دیا گیا ہے۔ پسماندہ سمجھے جانے والے اس شہر میں اب بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ یہ شہر دیدہ زیب قدرتی نظاروں سے بھرا پڑا ہے۔ گوادر کی پہاڑیوں، کوہ مہدی اور کوہ باطیل سے شہر اور سمندر کا ویو انتہائی دلکشی کا حامل ہوتا ہے۔ ساحل سمندر پر دور دور پانی میں ماہی گیروں کی کشتیاں تیرتی نظر آتی ہیں۔ ماہی گیر مچھلیاں پکڑ کر انہیں پورے ملک سمیت دیگر ممالک میں بھجواتے ہیں، جن سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ کئی
سال پیشتر تعمیر کیا گیا پی سی ہوٹل گوادر سمندر کے کنارے بنا 5 اسٹار ہوٹل ہے جو سیاحوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ مستقبل کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر کو ہیوی ٹریفک سے بچانے کے لیے گوادر ایسٹ بے کے نام سے روڈ کی تعمیر کا بیشتر کام مکمل ہو چکا ہے، جس کی بدولت تجارتی نقل و حمل شہری سرگرمیوں پر کم سے کم اثر انداز ہوگی۔ گوادر کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ حال ہی میں بننے والی میرین ڈرائیو پر کئی ٹورسٹ ریزورٹس تجویز کیے گئے ہیں، جو یقیناً آنے والے دنوں میں سیاحتی سرگرمیوں میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ میرین ڈرائیو گوادر کے اوور آل امیج کو بدلنے اور سیاحت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ میرین ڈرائیو پر لگی روڈ لائٹس کی روشنی میں پانی کی ساحل سے ٹکراتی لہریں قابل دید ہوتی ہیں۔ تجارتی اور سیاحتی سرگرمیوں کے پیش نظر نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر شروع ہو چکی ہے، جس پر تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ یہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہوگا۔ اسی طرح گوادر جم خانہ بھی تکمیل کے مراحل میں ہے۔ گوادر میں بنایا گیا دنیا کا انتہائی خوبصورت کرکٹ اسٹیڈیم کرکٹ لورز کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ گوادر پاکستان کا واحد پلانڈ اسمارٹ پورٹ سٹی ہے، جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک کی تجارتی، ثقافتی اور رابطہ سرگرمیوں کا اہم مرکز ہوگا۔ گوادر جیسا تاریخی ساحلی سیاحتی شہر ٹورسٹ انڈسٹری کو نئے امکانات سے روشناس کروانے کا باعث بنے گا۔ یہاں کے دیدہ زیب مقامات پاکستان کے عالمی تاثر کو پرکشش بنانے کا اہم ذریعہ ہوں گے۔ دنیا اس کی اہمیت سے آشنا ہو رہی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی اس شہر کو تجارتی امکانات سے ہٹ کر سیاحتی حوالوں سے ڈسکور کرنے کے لیے ایک بار یہاں ضرور آئیں۔ یقیناً گوادر کی خوبصورتی آپ کو اپنا گرویدہ بنا کر ہی چھوڑے گی۔